اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ الہمزہ کا درس ہوگا۔ سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب بیان کرنے والا، لمزہ منہ پر تانے دینے کا عادی ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہو اور اسے گنتا ہو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، بلکہ اس کو پھینکا جائے گا ایسی جگہ پر جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ دلوں تک جا چڑھے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانو کہ وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، اس حال میں کہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں کے درمیان گھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو اس سورت کا ترجمہ ہوا۔ اب چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ ویل، لفظ ویل جو ہے اس کے دو تین ترجمے کیے جاتے ہیں عموماً، کہ خرابی ہو، ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو۔ لفظ ویل کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، ویل بڑی خرابی ہو، کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے، لکل ہمزہ، ہمزہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو لوگوں کے عیب بیان کرتا ہو اس کے پیٹھ پیچھے، یعنی کہ غیبت، جس کو قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بہت سی وعیدیں اس پر ہیں۔ قرآن کے اندر غیبت کرنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو سخت وعید آئی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ زنا کو دیکھا جائے تو ایک بڑا گندا عمل ہے، اور لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ غیبت اس سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ دیکھنے میں بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ غیبت اتنا بڑا اتنا گندا عمل تو نہیں ہے جتنا گناہ ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ زنا کیا جائے، بعد میں اگر یہ شخص معافی مانگتا ہے تو اس کو معافی مانگنے کے لیے صرف اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس کے لیے معافی ہو جائے گی۔ اس کو اس عورت کے پاس آنا، اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ دوبارہ زنا میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس عورت سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگ لے کافی ہے۔ لیکن غیبت کے اندر جس شخص کی غیبت کی ہے، جس شخص کا عیب بیان کیا ہے، جس کی برائی پیٹھ پیچھے کی ہے، اس شخص سے جا کے جب تک معافی نہ مانگ لے تو اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اس بات سے غیبت کا عذاب زنا سے زیادہ سخت ہے، کہ معافی زنا کار عورت سے جا کے معافی نہیں مانگنی، اللہ سے معافی مانگنی، لیکن غیبت جس کی ہے اس سے جا کے جب تک نہیں مانگے گا اس کو معافی نہیں ملے۔ تو اس لیے فرمایا ہمزہ۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ کچھ موقع ایسے ہیں جہاں پر غیبت کرنے کی گنجائش ہے۔ پہلا موقع وہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے سامنے کسی ظالم کی برائی کی جائے، اس کے ظلم کی برائی کی جائے، غیبت کی جائے کسی ظالم کی، ایسے شخص کے سامنے جو کہ ظلم کو دور کرنے پر قادر ہو، تو ایسے شخص کی غیبت کی جا سکتی۔ یا پھر کسی مفتی صاحب کے پاس آپ کوئی شرعی حکم پوچھنے گئے ہیں، تو شرعی حکم پوچھنا ہے، جس کے بارے میں پوچھنا ہے اس کی غیبت کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اس موقع پر بھی علماء نے فرمایا کہ اس کا نام مخفی رکھا جائے، نام کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اور علانیہ طور پر جو لوگ گناہ میں مبتلا ہیں
ان کی ان گناہوں کی غیبت کی جا سکتی ہے جن کو وہ علانیہ طور پہ کرتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تعارف کی غرض سے کسی شخص کی غیبت کرنا، مثال کے طور پر، یا کسی کا عیب بیان کرنا، مثال کے طور پر ایک شخص کانا ہے یا بھینگا ہے یا بھیرا ہے، گونگا ہے، تو ایسے شخص کی کہ اس کا تعارف مقصود ہو لیکن وہ تعارف اس کے کسی اور طریقے سے اس کے عیب کو بیان کیے بغیر ممکن نہ ہو یا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں اس کے عیب کو بیان کر کے اس کا تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ جیسے فلاں ہم کہیں کہ یار وہ کانا جو ہے یا وہ بھینگا جو ہے، تو اس طرح سے ہم اس کی تحقیر مقصود نہ ہو، تعارف مقصود ہو، تو اس کی گنجائش ہے۔ اور اسی طرح کسی مسلمان کو دینی یا دنیاوی نقصان سے بچانے کے لیے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے اس کا عقیدہ بڑا خراب ہے، تو دوسرے شخص کو اس کے بارے میں یہ بتانا کہ یار اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، لہذا تم اس کے ساتھ نہیں رہا کرو، وہ بندہ صحیح نہیں ہے، تو ایسے طور پر جو ہے وہ اس کی گنجائش ہے غیبت کرنے کی۔ اور جو آخری موقع ہے، تو علماء نے لکھا کہ کوئی ایسا بندہ جو آپ سے مشورہ کرے کسی دوسرے کے بارے میں یا آپ سے رائے مانگے، تو دوسرے کے بارے میں حقیقت بتانا، اور سفر کے بارے میں یا نکاح کے بارے میں پوچھتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے یار میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے فلاں گھر میں، تو آپ بتائیں وہ کیسے لوگے، تو حقیقت بیان کرنے کی، اس کے اندر جو عیب ہیں وہ بیان کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے۔ تو صرف یہ وہ مواقع ہیں جن میں غیبت کرنے کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ غیبت کرنا جائز نہیں۔ اگلا فرمایا لومازہ۔ لومازہ کہا جاتا ہے ایسے شخص کو جو منہ پر تانا دینے کا عادی ہو، منہ کے اوپر بول دے جو بات، تو زبان سے جو کیا ہوا گناہ ہوتا ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور پیچھے جو بات آئی ہومزہ، یہ غیبت کرنے والا، یہ سخت گناہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی وہ سامنے موجود ہی نہیں ہوتا، وہ مدافعات کر ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے، لہذا جو بولنا چاہیں آپ بولتے رہیں اس کے بارے میں۔ اور غیبت کرنے والے جب غیبت کرتے ہیں تو وہ اس گناہ کے اندر بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ جہنم میں دیکھی جائے گی۔ جہاں تین عورتیں بیٹھیں کسی کی غیبت شروع ہو گئی، کسی کی تحقیر شروع ہو گئی، جو ہے کسی کے اوپر مذاق اڑانا، تسخیر جو ہے وہ شروع ہو گئی، تو یہ ہومزہ غیبت بڑا سخت گناہ ہے۔ اور لومزہ یہ ایک نسبت سے غیبت سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ وہ کیسے کہ لومزہ یہ منہ پر تانا دینا، منہ کے اوپر تانا دینا، اس سے ایک تو یہ گناہ بھی کر رہا ہے، دوسرا اس کی دل آزاری بھی ہو رہی ہے، اس کا دل بھی ٹوٹ رہا ہے، اس کا دل بھی دکھ رہا ہے، تو ایسی اس نسبت سے یہ ہومزہ یعنی غیبت سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو بڑا مکرم ہے، بڑا معزز ہے، لیکن ایک مسلمان کا دل تجھ سے زیادہ معزز ہے، تجھ سے زیادہ مکرم ہے، ایک مسلمان کے دل کو توڑنا تیرے کو توڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو لومزہ فرمایا کہ جو منہ پر تانا دینے کا عادی ہو، ہلاکت ہے۔ اس آیت کے اندر بھی یہ وعید آئی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ دو لوگ ہو گئے، ایک غیبت کرنے والا اور دوسرا منہ پر تانے دینے والا۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ تیسرا بندہ ہے، یہ تیسری صفت ہے کسی میں، کہ ایسا شخص جو مال جمع کرنے کا عادی ہو اور اسے گنتے رہنے کا عادی ہو، گنتے رہے، کہ مال کی ایسی محبت آ گئی کہ ہر وقت مال گنتا رہتا ہے، بھئی اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا، یعنی فخر اور تفاخر مقصود ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ جب کسی شخص کے پاس مال زیادہ آ جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جو ہے نا مال آ گیا، اس کو گنتا رہتا ہے، رکھتا رہتا ہے، اور یہی گننا، یہی جو ہے وہ اس کو رکھنا سنبھال کے یہ مال کی محبت پیدا کرتی ہے۔ پھر وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہی شاید مال ہے جس سے میرے کام بن رہے ہیں، مجھے عزت مل رہی ہے، مجھے مرتبہ مل رہا ہے، اور یہ مجھے ہمیشہ یہ مال مجھے زندہ رکھے گا، وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مال کی جو برائی ہے، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا، کئی آیتیں ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ مال آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے،
ہر امت کی ایک آزمائش ہے، اللہ نے آزمایا کسی بھی ذریعے سے۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا جو فتنہ ہے وہ میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کو مال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا لُعِنَ عَبْدُ الدِّینار وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْہم، کہ دینار کے طالب پر اور درہم کے طالب پر، یعنی اس کے پیچھے بھاگنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ بد دعا فرمائی کہ یا اللہ مال کے پیچھے بھاگنے والے کو منہ کے بل زمین پہ گرا، اور جب وہ گرے تو اسے سہارا دینے والا کوئی نہ۔ تو یہ سخت ہے مال جمع کرنا، چونکہ قرآن اور حدیث کے اندر بہت سی جگہوں پر مال جمع کرنے کی، مال کمانے کی وعید نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر خیر ہے، یعنی اچھائی کے ساتھ اس کو یاد کیا ہے، وعید نہیں ہے اس پر۔ اور یہاں پر اس پر جو ہے وعید ہے، تو کیا مطلب ہے؟ بلکہ ایک جگہ پر مال کو خیر سے تعبیر فرمایا اللہ نے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، یہ خیر یہاں پر مال مراد ہے۔ تو یہ خیر بھی ہے اور عذاب کا سبب بھی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ دونوں باتوں میں بظاہر تعارض ہے۔ علماء نے لکھا ہے تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جس مال پہ وعید ہے، جمع کرنے پر، گننے پر جو وعید ہے، وہ اس مال پر ہے جو مال ضروریات دین میں غفلت کا سبب بنے، نماز چھوڑنے کا، زکوٰۃ نہ دینے کا، اسی طرح روزہ چھوڑنے کا، ان چیزوں کے جو گناہ کرنے کا سبب بنے، یہاں پر وہ مال مراد ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایسا مال مراد ہے جس کی محبت دل کے اندر گھر کر جائے۔ اور تیسرا فرمایا کہ یہاں پر وہ مال مراد ہے جو فخر اور تفاخر کا باعث ہو، جس سے فخر اور تفاخر مقصود ہو، دوسروں کو نیچے دکھانا مقصود ہو، یہاں وہ مال مراد ہے۔ لیکن اگر مال حلال ذریعے سے کمایا جائے، غریبوں کا خیال رکھا جائے، زکوٰۃ اور صدقات اپنے وقت پر دیے جائیں، تو یہاں پر وہ مال مراد نہیں ہے۔ تو فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، یہ جو تینوں شخص ہیں، ایک غیبت کرنے والا، منہ پر تانا دینے والا اور مال جمع کرنے والا، یہ تینوں کے بارے میں فرمایا ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، ان کو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ اب آپ اور میں نہیں جانتے چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے، لہذا اللہ نے خود پوچھا وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں پتہ بھی ہے وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ پھر آگے خود اس کی تشریح فرمائی، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ کیسی آگ ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، کہ جو کہ دلوں تک جا چڑھے گی۔ علماء نے لکھا کہ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ ہر چیز کو جلا کے اندر تک پہنچ جاتی ہے اور راکھ کر دیتی ہے، پگھال دیتی ہے بندے کو۔ لہذا دنیا کی آگ کی بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ جب جلائے گی تو وہ دل تک پہنچے گی، لیکن یہاں پر دل تک پہنچنے کو جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ جو آگ کی یہ صفت ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ دلوں تک جا چڑھے گی، تو فرمایا کہ دنیا کی جو آگ ہے جب وہ کسی انسان کو جلاتی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے وہ انسان مر جاتا ہے، اس کو دل پر پہنچنے والی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جو جہنم کی آگ ہے اس کو حالت حیات کے اندر وہ دل تک جا چڑھے گی، دل کو جلائے گی، وہ تکلیف اس کو برداشت کرنی پڑے گی جو کہ زیادہ سخت ہے۔ اس لیے فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ آگ دلوں تک جا چڑھے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانو کہ وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ یعنی یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کمرے کے اندر آگ لگا دی جائے اور کمرے کو باہر سے بند کر دیا جائے، یعنی باہر نکلنے کا موقع نہ ہو۔ فی عمد ممددہ، وہ فرمایا وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہوگا، کمرہ باہر سے بند ہوگا اور یہ آگ کے اندر پھنسا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔